بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وہ کون سا درود ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ روحانی طاقت ملتی ہے؟ سامعین کرام، یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، سو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں وہ درود پاک آپ سب کی خدمت میں پیش کیا جائے، آپ کو بتایا جائے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ اب بلا تاخیر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ درود شریف وہ پاکیزہ عمل ہے کہ جس کی جتنی فضیلت پر بات کی جائے، جتنے اس کے فوائد پر بات کی جائے، اتنی ہی کم ہے۔ دراصل درود شریف اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے وہ تحفے کے طور پر عطا ہوا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ درود شریف وہ مبارک شان کے حامل کلمات ہیں جو انسان کے تن من کو ہر قسم کی علائشوں کی صافتوں اور آلودگیوں سے پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جو شخص درود پڑھتا ہے تو بلا شبہ اس کا جو درود ہے وہ مجھ پر پہنچتا ہے، اور اس درود کی برکت سے اس شخص پر اللہ تعالی جو ہے وہ انعامات کرتا ہے اور اسے روحانی اور جسمانی جو ہے وہ پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اور آج اس درود کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو وہ درود شریف ہے کہ جو انسان کے اندر ایک روحانی انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ ویسے تو ہر درود نور ہے، اس میں فیض ہے، رحمت ہے، برکت ہے، روحانیت ہے، لیکن اس درود سے اور روحانی طاقت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ملتی ہے۔ انسان پر اللہ کا رنگ جو ہے وہ چڑھتا جاتا ہے، اس کے روحانی جو درجے ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اس سے اللہ تعالی کا جو قرب ہے اس درود سے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان گناہوں میں ہر وقت مبتلا رہتا ہو، نماز روزہ اور نیکی کی طرف اس کا دل جو ہے وہ متوجہ نہ ہوتا ہو اور وہ پریشان رہتا ہو کہ کس طرح میرے اندر جو ہے روحانی تبدیلی پیدا ہو اور میں نیک اور صالح زندگی گزاروں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جاؤں، گناہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکوں، تو اس کے لیے یہ جو درود ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس درود شریف کو پڑھنے سے دل کی دنیا جو ہے آپ کی وہ بدل جائے گی اور روحانی انقلاب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ ہر وقت نیکی کی طرف ہمارا دل جو بڑھ رہا ہے اس کو مائل رکھیے گا، گناہوں سے نفرت اور بیزاری پیدا ہوگی۔ وہ درود کون سا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ بتانے سے پہلے میں ایک وضاحت کر دوں تاکہ بعد میں جب آپ شروع کر دیں تو مسئلہ پیدا نہ ہو۔ دیکھیے، جب وہ درود شریف کا سفر انسان شروع کرتا ہے تو پہلے اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب وہ درود کا سفر شروع کرتا ہے تو اس کو وسوسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 7 وسوسوں کا آغاز جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نیند بہت بعض اوقات آنا شروع ہو جاتی ہے، غنودگی جو ہے اس پر طاری ہو جاتی ہے، اور اس کا درود شریف میں جو ہے وہ دل نہیں لگتا۔ اگر آپ یہ سب چیزیں محسوس کریں، ان کو فیس کریں تو پریشان بالکل نہیں ہونا، بلکہ سمجھ جائیے کہ آپ کی پرواز کا جو سفر ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ دراصل شیطان انسان کو شروع میں درود شریف سے توجہ ہٹانے یا چھوڑانے کے لیے مشکلات میں اسے ڈالتا ہے تاکہ وہ سفر سے جو ہے دور ہو جائے، وہ درود سے بے نیاز ہو جائے، دستبردار ہو جائے، کیونکہ یہ سفر
وہ سفر ہے جس میں انسان روحانیت کی طرف سے اس تیزی سے سفر کرتا ہے کہ دوسری کوئی عبادت میں جو ہے اس کی تیزی جو ہے وہ نہیں آ سکتی جتنی درود میں آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے انسان پر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے۔ کس چیز کی چادر؟ یہ کپڑے کی نہیں ہے میرے بھائیوں، نور کی ہر مشکل، ہر غم، ہر دکھ، ہر تکلیف سے، شیطانی عمل سے، وہ چیزیں جو ہمارے روحانی ترقی یا طاقت کو آنے نہیں دیتی، نقصان دیتی، ان سب چیزوں کو اور تمام مشکلات کو درود روک لیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے انسان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک رجسٹر ہوتا ہے، وہ اس کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے انسان کو ولایت بہت جلدی مل جاتی ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسے پڑھنے والے کو جو ہے ہر جگہ عزت اس لیے ملتی ہے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے دعا کرنے والا شخص بن جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس کے لیے نبی دعا کرے امام الانبیاء، تو اس کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اور درود جو ہے، یہ درود انسان کو جو ہے ہر قدم پر اس کی نگہبانی اور رہنمائی کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے۔ درود پڑھنے والا یہ جو درود ہے، اس کا ورد کرنے والا انسان ہمیشہ اللہ کے نزدیک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رہتا ہے۔ اب وہ درود کون سا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، یعنی درود ابراہیمی۔ اس کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے سامعین کرام، وہ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے اتنے ہزار بار پڑھنا ہے یا لاکھوں بار پڑھنا ہے یا کروڑوں بار پڑھنا ہے، بلکہ پڑھنا اس طرح ہے کہ آپ کی جو توجہ ہو وہ دنیا کٹ کے، اور یہ درود اس طرح نہیں پڑھنا کہ پہلے دن 200، دوسرے دن 500، تیسرے دن 100، چوتھے دن پھر 200، بلکہ مستقل مزاجی سے ایک لمبے عرصے تک جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ پر انعامات اور روحانی طاقتیں اور بہت کچھ جو ہے آپ کو جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا پڑھ لے، لیکن جو ایک کوالٹی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ ادب کے معاملے میں، خلوص کے معاملے میں، توجہ کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں۔ باقی 500 مرتبہ اگر آپ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں تو اتنا پڑھ لیں، 500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 400 یا 300 پڑھ لیں، لیکن پڑھنا اخلاص سے ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر سانس کے ساتھ ہر لمحہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔